بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، ہماری پچھلی ویڈیو تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور سفر مبارک سفر معراج کے بارے میں، اور آج کی ہماری ویڈیو بھی ہے اسی سلسلے میں سفر معراج سے واپسی کے بارے میں۔ سامعین، شب معراج کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب واقعہ معراج بیان کیا تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ آپ اپنی قوم کے سامنے بیان نہ کیجیے، ورنہ وہ آپ کو اذیتیں دیں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے۔ ان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں ان کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس سرگنائے کفر ابو جہل ملعون آیا۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ابو جہل نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس نے طنزیہ طور پر پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم واقعی سچ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی، میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، میں مکہ کے سب لوگوں میں منادی کرواتا ہوں، تم سب کے سامنے اپنے سفر کی وضاحت کرو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی، منادی کروا دو، میں سب کے سامنے سفر بیت المقدس کے بارے میں سب کو بتا دیتا ہوں۔ ابو جہل نے سب لوگوں میں اعلان کیا کہ سب کے سب فوراً اکٹھے ہو جاؤ۔ ابو جہل کے اعلان کے مطابق سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے محمد، سب لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں تو سب لوگوں نے دریافت کیا، تم ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ سب نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے بیت المقدس کا آنے جانے کا سفر تقریباً 2 مہینے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں کس طرح واپس آ گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی سب مجمع نے تالیاں بجا دی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس مجمع میں ایک آدمی مطعم بن عدی شخص تھا، وہ ملعون کہنے لگا، اے محمد، پہلے تو آپ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے رہے ہو، آج تو آپ نے جھوٹ بول کر سب کو حیران کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو ماننے پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم سب اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے آنے جانے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں؟ سب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو توبہ نعوذ باللہ جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں سب انبیاء کرام دیکھے، پھر میں نے اللہ کے حکم سے ان کی امامت کروائی اور نماز فجر ادا کی۔ مجمع میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ہم نے کافی بار بیت المقدس کا دورہ کیا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا ہے۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور کہنے لگے کہ اگر اس بات کا ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم پڑ جائے گی
اور کفار مسلمانوں پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ مجمع میں سے ایک کافر حضرت ابوبکر کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ حضرت ابوبکر کو تلاش کرتا رہا۔ آخرکار اس کافر کو حضرت ابوبکر صدیق مل ہی گئے۔ اس کافر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر، تجھے پتہ ہے کہ تیرا پیارا دوست محمد کیا فرما رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتا ہے سچ فرماتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، اے ابوبکر، اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گیا ہوں اور حالت یہ ہے کہ میرا بستر بھی ٹھنڈا نہ ہوا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، میں یقین نہیں کروں گا۔ تو وہ کافر کہنے لگا، بس پھر سن لو، یہ بات تمہارے دوست محمد کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، اچھا، اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو پھر ان کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ ایک رات کی بات تو بہت دور ہے، اگر وہ کہیں کہ میں ایک لمحے میں وہاں سے ہو کر آ گیا ہوں تو یہ بات سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو مطعم بن عدی کہنے لگا، اے محمد، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی اس سے پہلے بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے اور بیت المقدس کی زیارت کی ہے۔ مطعم کہنے لگا کہ پھر تو ضرور آپ کی نظر بیت المقدس کی دیواروں پر پڑی ہوگی، اس پر کس طرح کی بناوٹ ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دیواروں کے متعلق ہمیں آگاہ کریں، تو آپ کی بات پر یقین کر لیا جائے گا کہ آپ واقعی بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بات سن کر بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق کی سواری پر تھے کہ آپ کی نظر اس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر کس طرح جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ مطعم بن عدی اور دوسرے کفار اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات کا جواب نہیں دے پا رہے، اس وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی کافی بار بیت المقدس کی زیارت کر چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا ہے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ یہاں اکٹھے مجمع کا منہ بند ہو سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے مجمع کو فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلاں دروازہ اس طرف ہے اور فلاں دروازہ اور کھڑکی اس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بتا دیا جو کفار کے سوالات تھے۔ سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر خوشی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں سب کچھ سچ فرما رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جاتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جہالت میں ڈوبے لوگ شرم کے مارے چپ ہو گئے، پھر بھی ان کو شیطان نے گمراہی سے نکلنے نہ دیا۔ پھر ایک شخص کہنے لگا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولید بن مغیرہ نے بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ایک منافق بولا،
اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے ہیں تو ہمارا جو قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے، آپ اس کے متعلق بھی جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا فلاں علاقے میں اس قافلے سے گزر ہوا تھا جو کہ شام کی طرف رواں دواں تھا۔ جب اس قافلے والوں نے براق کو دیکھا تو وہ اس قافلے کے اونٹ ڈر گئے اور ان کا ایک اونٹ براق کے ڈر سے قافلے سے دور بھاگ گیا تھا۔ جب وہ قافلہ مکہ واپس آیا تو انہوں نے قافلے والوں سے دریافت کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے قافلے سے فلاں اونٹ ڈر کر دور بھاگ گیا تھا۔ قافلے والے کہنے لگے کہ ہمارے قافلے سے واقعی ایک اونٹ ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص بولا کہ ہمارا دوسرا قافلہ بھی شام گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک اونٹ پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ان بوریوں کے رنگ فلاں فلاں ہیں۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو اس قافلے والوں سے بھی دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کی۔ اس سب کے باوجود بھی کفار جہالت کے اندھیرے سے نہ نکلے۔ ایک اور شخص کہنے لگا، ہمارے خاندان کی کچھ افراد کی شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، وہ کب واپس لوٹیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلاں دن اس وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس سب قافلے والوں کے آگے ایک اونٹ آتا ہوا نظر آئے گا جس پر اون لدی ہوئی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دن قافلے کی واپسی کا بتایا، اسی دن قریش مکہ کا ایک بڑا لشکر باہر آ کر قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ جب دن ختم ہونے لگا اور شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ایک کافر نے کہا کہ اے مسلمانوں، دن تو ختم ہو گیا ہے لیکن وہ قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ کافر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نہیں ہیں، وہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ کفار کی زبان سے یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مسلمان بولا، اے قریش کے لوگوں، قافلہ نظر آ رہا ہے، اس کے آگے آگے ایک اونٹ ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اتنے بڑے معجزے اور اس سے متصل ساری باتیں سچ ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کے سینوں پر لگی مہریں نہ اتری اور وہ اس معجزے کو جھٹلانے کے لیے ساری عمر بہانے ڈھونڈتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، دعا میں ضرور یاد رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔